پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ وہ احد کے پیچھے اترے گا، وہ آگے نہیں وہ احد کے پیچھے اترے گا اور فرشتے اس کا راستہ روک لیں گے۔ اب حیران کن حد تک مدینہ کا جو پرنس محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ ہے وہ ایگزیکٹ احد کے پیچھے لوکیٹڈ ہے۔ میں نہیں جانتا اس کا کیا مطلب ہے، میں نہیں کسی کو چارج کرتا، لیکن مجھے اپنے نبی کی بات یاد آتی ہے اور مجھے اپنے نبی کی صداقت پہ اش کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ آج جا کے چیک کر لیں، آپ میپ کھولیں، لوکیشن والا میپ کھولیں، احد کے پہاڑ کو آپ کراس کرتے ہیں، ایگزیکٹ اس کی پچھلی سائڈ کے اوپر مدینہ کا ایئرپورٹ موجود ہے۔ ایئرپورٹ پہ آئے گا، اترے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزول نازل کا لفظ یوز کیا کہ وہ نازل اترے گا، احد کے پیچھے اترے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ لینڈ کرے گا احد کے پیچھے، احد کے پیچھے مدینہ کا ایئرپورٹ بن چکا ہے۔ اب دجال ہے کیا؟ مطلب دجل کا لفظ جو ہے نا عربی میں، یہ ایک کہتے ہیں ملمہ کاری کو، جس طرح مثلا لوہے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے اور اسے سونا کہہ کے بیچا جائے، حقیقت چھپا دی جائے، اس کو دجل کہتے ہیں۔ اندر سے کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو، اس کو دجل کہتے ہیں۔ تو وہ جتنے بھی شعبدے پرفارم کرے گا نا، وہ اس کو دجال، ایکچوئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب بھی پکارا ہے تو مسیح الدجال کہہ کے پکارا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، یہ ہماری بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور دو بندوں کے کندھوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ان کے پانی بہ رہا ہے ان کے بالوں سے۔ بالوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوچھا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے انہوں نے کہا یہ ایک بندہ آ رہا تھا جو ایک آنکھ سے کانا تھا، اسی طرح اس نے دو بندوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ دجال ہے۔ اب اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کام کرے گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کرے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے قدم پہ قدم جا رہا ہے، اور اسی لیے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، اس لیے اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، وہ مردے زندہ کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مثلا انتہائی بیمار شخص کو ٹھیک کیا ایک ہاتھ سے، وہ ٹھیک کرے گا۔ اسی پہ خواتین زیادہ جائیں گی، اسی پہ خواتین زیادہ جائیں گی۔ اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی پھوپھی کو بازو سے پکڑ پکڑ کے کھینچے گا کہ نہ جاؤ، وہ پھر بھی چلی جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ دجل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کا پانی ہوگا وہ اصل میں آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگی وہ اصل میں پانی ہوگا۔ اگر وہ کہیں تمہیں مل جائے تو اس کی آگ میں کود جانا، اپنی بہتر ہوگی، اپنی تم جنت میں جا نکلو گے۔ انہوں نے اپنی امت کو وہ یہاں تک بتا کے گئے ہیں کہ اب وہ آگ، اور کیونکہ دجل ہے نا، ظاہری طور پہ آگ نظر آ رہی ہے، اندر پانی ہے۔ عبدالسلام صاحب وقت بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر وہ نشانی ایگزیکٹ بتا دیں کہ حالات تب کیا ہوں گے جب جی وہ آنے والا خروج۔ سب سے پہلے سر وہ یہ ہے کہ 3 سال پہلے قحط ہوگا، قحط ہوگا، اور وہ اس کا سب سے پہلا شعبہ وہ جو شروع ہوگا وہ ہیومن رائٹ سے شروع ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ پوری دنیا میں قحط ہوگا، پوری دنیا میں قحط ہوگا، اور وہ چیریٹی شروع کرے گا۔ ابھی ہم فلسطین میں تو دیکھ رہے ہیں قحط، وہ چیریٹی شروع کرے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ وہ جہاں جائے گا زمین کو کہے گا کہ اگل، اپنے خزانے اگل، اور سارے اس کے معجزات وہ زمین اگلے گی۔ پھر وہ کیا کہ مجھے رب مانو۔ اب یہ بڑی بریک لائن ہے، وٹ از رب اینڈ وٹ از الہ۔ یہ ایک ڈفرینس کرنا پڑے گا۔ وہ الہ کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سجدہ کرو۔ اچھا، نیور، نیور سر، نیور۔ وہ کہے گا مجھے رب مانو۔ رب کیا ہوتا ہے؟ اور الہ وہ ہوتا ہے جس کے قانون کے تابع آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ جس کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ اس کو الہ کہتے ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو آپ کا سبسسٹنس کا، آپ کی اکانومی کا مالک ہوتا ہے۔ اچھا، وہ سب سے پہلے اکانومی پہ قبضہ کرے گا۔ وہ قبضہ کر کے کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو تو میں تمہاری اکانومی کھول دیتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو اس کو مان لیں گے وہ اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ دنوں میں ان کے دن پھر جائیں گے، اور ان کے جانور جو ہیں وہ چرنے کے لیے جائیں گے اور واپس آئیں گے تو ان کے حوانے دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور جو اس کو نہیں مانیں گے وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے اور مرنے کی حد تک چلے جائیں گے۔ اور اپنی امت کو فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا، تمہیں پتہ چلے کہ وہاں دجال ہے، وہاں سے بھاگ جانا۔ اس کا فرمایا ایک مومن جو عبادات میں بہت راسخ ہوگا،
وہ یہ کہے گا کہ مجھے کیا کہہ لینا ہے اس نے, وہ اس کے قریب جائے گا, اسے بحث کرے گا اور اس کا متی ہو جائے گا. یعنی اتنے کنونسنگ آرگومنٹس ہوں گے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی, بہت مشکل ہوگا اپنے آپ کو سنبھالنا. اب یہ ٹیکنالوجی دیکھیں نا کدھر جا رہی ہے. آرٹیفیشل رینز کہتے ہیں ایک آواز آئی ہمارے لاہور میں آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. عبدالسلام صاحب کہتے ہیں کہ جب دجال کی جو آواز ہے نا وہ ہر کسی کو سنائی دے گی, بے شک وہ مدینہ میں ہے نا تو پوری دنیا. میڈم یہ گوگل آپ کو سنائی تو دے رہا ہے, یہ جو کیا کر مثلا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور دجال کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لاہور کی سڑک میں گھوم رہے ہیں, آپ لوکیشن لگاتے ہیں, وہ آنٹی بتاتی جاتی ہے آپ کو کہ آپ دائیں مڑ گئے, آپ غلط مڑتے ہیں, وہ کہتی ہے ہاں وہ تم نے غلطی کر لی ہے, بالکل تم اب دوبارہ سے, ٹھیک ہے. تو اب اگر وہاں بیٹھ کے دجال خطاب کرے گا تو وہ سنے گا نہیں ساری دنیا, ایک ایک گھر ایک ایک بستی میں اس کی آواز جائے گی. اچھا اس کا یہ جو دجال ہے اس کا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی آئے گا یا پہلے آئے گا؟ جی یہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا. ٹھیک, اس کے ظہور کے پہ ہم بات کریں گے اگلے سیگمنٹ. آج ہم صرف یہاں تک ہیں کہ یہ ہے کیا, انسان ہے, ایک بہت بڑے سسٹم کے اوپر آئے گا, مشرق سے نکلے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. اب آپ کو یہودی اپنے مسیحا کہتے ہیں. اب آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ اصفہان میں سب سے بڑی سیٹلمنٹ ہے اس وقت یہودیوں کی. اصفہان ایران کا ایک شہر ہے, بالکل, اچھا, اور اس میں تقریباً 2-3 لاکھ یہودی اس وقت موجود ہیں, بالکل مقیم ہے, ایران کے شہری ہیں. اور یہ پوری دنیا میں ٹریول کرے گا لیکن مدینہ نہیں جا سکے گا. یہ مدینہ دیکھیں سر, وہ بھی بڑی خود اس نے تمیم داری کو کہا کہ میں طیبہ میں نہیں جا سکوں گا اور مکہ میں نہیں جا سکوں گا, وہ میرے لیے حرام کر دیے گئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک زمین پہ مار کے کہا یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, مدینے کی زمین کو کہا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ وہ احد کے پیچھے اترے گا, وہ احد کے پیچھے اترے گا اور فرشتے اس کا راستہ روک لیں گے. اب حیران کن حد تک مدینہ کا جو پرنس محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ ہے وہ ایگزیکٹ احد کے پیچھے لوکیٹڈ ہے. میں نہیں جانتا اس کا کیا مطلب ہے, میں نہیں کسی کو چارج کرتا, لیکن مجھے اپنے نبی کی بات یاد آتی ہے اور مجھے اپنے نبی کی صداقت پہ اش کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ آج جا کے چیک کر لیں, آپ میپ کھولیں, لوکیشن والا میپ کھولیں, احد کے پہاڑ کو آپ کراس کرتے ہیں, ایگزیکٹ اس کی پچھلی سائڈ کے اوپر مدینہ کا ایئرپورٹ موجود ہے. ایئرپورٹ پہ اترے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نازل کا لفظ یوز کیا کہ وہ نازل اترے گا, احد کے پیچھے اترے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ لینڈ کرے گا احد کے پیچھے, احد کے پیچھے مدینہ کا ایئرپورٹ بن چکا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کریں گے. اچھا, آج لد اسرائیل کا شہر ہے اور اسرائیل کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد کا ایئرپورٹ ہے. اچھا, یعنی کہ پھر بھاگتے ہوئے فلائی کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا, یہ ایسے فیکٹس ہیں کہ آپ گوگل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو مل جائیں گے, آپ کو مل جائیں گے. عبدالسلام صاحب بڑا ہی دلچسپ یہ سیگمنٹ ہے اور ٹاپک ہے, اور جیسے کہ ابھی آپ نے بولا کہ یہ ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں, پھر ہم آگے جائیں گے, پھر ہم سورہ کہف کو پورا پڑھیں گے دجال کے حوالے سے انشاءاللہ. بالکل, اس میں کیا کیا ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں. اور سورہ کہف میری ایک گزارش ہے آپ کے سامعین جو بھی ہیں آپ کی وساطت سے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پناہ نہ مانگی ہو. اپنے بچوں کو یہ بتائیں, خود بھی ہر نماز میں دجال کے شر سے پناہ مانگنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہم آخر زمان میں جی رہے ہیں.